قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جب حضرت حوا سے غلطی ہوئی، دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، کچھ دعا سکھائی، اور وہی دعا انہوں نے مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہوں نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اے اللہ ہم نے یہ غلطی کر کے، یہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا کی تھی حضرت آدم نے حضرت حوا، اس دعا کو بدل کر کے اس میں وسیلہ لگا دیا گیا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے وسیلے سے دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی انسان کا وسیلہ، کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کے سورس اور کسی کے پاور کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اگر وسیلہ لگانا ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگاؤ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگاؤ۔ جیسے ابھی شب قدر میں آپ نے دعا کی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے۔ اللہ سے روزی مانگنا ہے، دعا کرو اے اللہ تو رازق ہے، تو رزاق ہے، تو سب کو روزی دیتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی روزی دے دے۔ اللہ سے اولاد مانگنا ہے، اے اللہ تو وہاب ہے، تو سب کو اولاد دینے والا ہے، اے اللہ میری بھی گود بھر دے۔ اس طریقے سے اللہ کے ناموں کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، کسی انسان کا وسیلہ لگانا ثابت نہیں ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے اگر دعا کی ہے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ سے دعا کی۔ سارے نبیوں نے جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، اتنے بیمار ہیں، اس قدر بیمار ہیں کہ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کے بدن پر اتنے زخم ہو گئے تھے، اتنے زخم ان کے بدن پر ہو گئے تھے کہ بدن کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں ہے، سارے بدن پر زخم اور پیپ اور مواد ہو گئے ہیں۔ اس قدر خطرناک بیماری حضرت ایوب کو لاحق ہو گئی، بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں، بچے چھوڑ کے چلے گئے، صرف ایک بیوی بیچاری وہی ان کی خدمت کیا کرتی تھی، سارا پریوار، سارا خاندان، ساری فیملی چھوڑ کے چلی گئی۔ لیکن حضرت ایوب صبر کرتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اور دعا بھی کتنی پیارے انداز میں کرتے رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے یہ بیماری پہنچی ہے، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اور اے اللہ تو رحم کرنے والا، تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے۔ ایوب علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی بیماری کو ختم کر دیا۔ اللہ نے حضرت ایوب کو حکم دیا اے ایوب تو اپنے پیر کو زمین پر مار دے، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس پانی کو پی لینا ہے، اس پانی سے نہا لینا ہے، تیرے بدن کا سارا پیپ و مواد ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا، ان کے بال بچوں کو بھی لوٹا دیا، ان کی فیملی کو بھی لوٹا دیا۔ حضرت ایوب نے اگر دعا کی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے دعا کی ہے میرے بھائی، کسی اور نبی کا وسیلہ لگا کے انہوں نے دعا نہیں کی۔ اور آگے بڑھیے، مچھلی والا نبی حضرت یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے، اور یہ کہہ کر کے اپنی بستی سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بادلوں کو بھیجا، قوم کے لوگوں کو احساس ہوا کہ یونس صحیح کہہ رہے تھے، ہم غلطی پر تھے۔ قوم کے لوگوں نے مل کر کے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اپنے عذاب کو ٹال دیا، اللہ نے اپنے عذاب کو واپس لے لیا۔ اب یونس علیہ السلام کو تو پتہ نہیں کہ اللہ نے اپنے عذاب کو ٹال دیا۔ جب 3 دن گزر گئے اور اللہ کا عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس کو یہ لگا کہ عذاب تو نہیں آیا، اب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا، میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی اور قوم کے لوگوں کی نظر میں گر جاؤں گا۔ اس لیے حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور
پانی میں کشتی پہ سوار ہو گئے، پانی کے جہاز پہ سوار ہو گئے۔ حالانکہ ابھی اللہ کی طرف سے ان کو ایسا کوئی آرڈر نہیں ملا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر کے سمندر کے سفر پہ نکل پڑے، پانی میں کشتی میں سوار ہو گئے، جہاز میں سوار ہو گئے۔ جب جہاز پانی کے بیچ میں پہنچا اور جہاز میں پانی میں طوفان آیا، اس زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو یہ عقیدہ تھا ان کا کہ جب طوفان آتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی کشتی میں ایسا انسان بیٹھا ہوتا ہے جو بہت بڑا اللہ کا نافرمان اور بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، اور اس کو وہ نکال کر کے کشتی کے باہر پھینک دیتے تھے۔ جب کشتی طوفان میں گر گئی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو ہمارے بیچ میں ایسا ہے جو اللہ کو ناراض کر کے آیا ہے۔ حضرت یونس نے کہا کہ میں ہی وہ انسان ہوں، میں ہی وہ انسان ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اپنے رب کی مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر میں آیا ہوں، مجھے تم لوگ پانی میں پھینک دو۔ کشتی والوں نے کہا نہیں، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کشتی والوں نے باقاعدہ سب کا نام پرچی میں لکھا، قرآن اندازی کی، ڈرا کیا، اور ڈرا میں حضرت یونس کا نام آیا۔ پھر ایک مرتبہ اور ڈرا کیا، کئی بار انہوں نے ڈرا کیا، اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ آخر میں انہوں نے حضرت یونس کو پانی میں پھینک دیا، اور جیسے ہی انہوں نے پانی میں حضرت یونس کو پھینکا ہے، اللہ نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم دیا، اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ اپنے منہ کے اندر نگل لیا، اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر کے بھی زندہ ہے حضرت یونس، اور ہوش و حواس میں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ او لوگو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری نہیں سن سکتا، اللہ کو سنانے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے، اللہ کو سنانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے۔ او لوگو، اللہ تو وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں بھی سنتا ہے، جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، دنیا کے کسی موبائل کا نیٹ ورک بھی مچھلی کے پیٹ میں نہیں پہنچ سکتا، جہاں اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ قرآن کہتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، حضرت یونس نے تین اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا، تین اندھیروں میں حضرت یونس نے اللہ کو پکارا۔ اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذرا نبیوں سے دعا کرنے کا سلیقہ سیکھو میرے بھائی، ذرا نبیوں سے مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے، ہمیں دعا کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا میری کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر غلطی سے پاک ہے، تو کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر دعا کے اندر یہ تین چیزیں اکٹھا ہو جائیں، اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا جائے، اللہ کی پاکی کا اعلان کر دیا جائے، اور اپنی غلطی کا اقرار کر لیا جائے، اگر یہ تین چیزیں دعا میں آ جائیں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت یونس نے یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی جا، اور میرے نبی کو تو نے جیسے نگلا تھا ویسے جا کر کے اگل دے۔ اور جب حضرت یونس کو اس مچھلی نے اگلا ہے تو ایک صحرا کے اندر، ایک ریگستان کے اندر مچھلی نے جا کر کے اگل دیا، اور وہاں پر جب حضرت یونس باہر نکلے تو پورے بدن پر ان کو زخم ہو چکا تھا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ظاہر ہے بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں، بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، پورا بدن حضرت یونس علیہ السلام کا زخموں سے بھرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ریگستان میں ایک کدو کا، لوکی کا درخت، اس کو پتہ نہیں آپ کے کھٹا میں کیا بولتے ہیں، لوکی کو کیا بولتے ہیں آپ؟ کدو ہی بولتے ہیں۔ کدو کا درخت وہاں صحرا میں اللہ نے نکال دیا، اور علماء کہتے ہیں کہ کدو کے درخت کے اندر، کدو کے پھل کے اندر بہت ساری اینٹی سیپٹک چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی اسکن کی بیماریوں میں بہت کام کرتی ہیں، اس لیے کدو کھایا کرو۔ جن کو اسکن کی کوئی بیماری ہے، کھجلی ہو رہی ہے، یا بدن پہ کوئی داغ ہے، کدو کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ ویسے اللہ کے نبی کو بہت پسند بھی تھا کدو،
آپ جب گوشت کھاتے تھے تو کدو کے پیس آپ تلاش کر کے کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صحرا کے اندر حضرت یونس کے علاج کے لیے کدو کا درخت اگا دیا اور کچھ دنوں کے بعد حضرت یونس بالکل ٹھیک ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر حضرت یونس نے پکارا ہے کسی کو تو اللہ کو پکارا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی والے نبی کی یہ دعا کسی بھی مصیبت میں کوئی بھی مسلمان اگر پڑھے گا اللہ اس کی مصیبت کو ضرور دور کرے گا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے یونس کو بچایا ہے ہم تمام مومنوں کو بچائیں گے. اگر اس دعا کو انسان دل کی گہرائی سے پڑھے گا اللہ ہر مصیبت کو دور کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، سارے نبیوں نے پکارا تو اللہ کو پکارا. زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، بوڑھے ہو چکے ہیں، بال پک چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ میرے بال پک چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں مگر میں تجھ سے دعا مانگ کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اے اللہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کے لوگ بگڑ جائیں گے، میرے اہل و عیال بگڑ جائیں گے. اے اللہ کوئی بیٹا دے دے جو میرے بعد نبی بن جائے، جو میرے بعد لوگوں کی رہنمائی کا کام کرے. اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن میں آج بھی تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں. اے اللہ مجھ بوڑھے کو تو اولاد دے. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، بڑھاپے میں ان کو یحییٰ کی شکل میں اللہ نے نبی دیا. آج بھی جو بے اولاد جوڑے ہیں کسی مزار پہ کسی درگاہ پہ چادر چڑھانے سے آپ کو بیٹا نہیں ملے گا. اگر بیٹا ملے گا تو رب دے گا، اس لیے کہ رب اعلان کرتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. ہم جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں دے دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، بے اولاد بنا دیتے ہیں. سارے نبیوں نے اگر دعا کی ہے میرے پیارے ساتھیوں صرف اور صرف اللہ سے دعا کی ہے، یہی پیغام دیا ہے سارے نبیوں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اتنی خطرناک آگ کہ علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ اس آگ میں اگر پورے گاؤں کو جلا دیا جائے پورا گاؤں پورا محلہ جل جائے گا. اتنی بڑی آگ تیار کی گئی حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے. اور جب آگ میں ڈالا جانے لگا ہواؤں کا فرشتہ آیا، کہا کہ حضرت آپ حکم دے دیں تو ہوا چلا کر کے اس آگ کو بجھا دوں. بارش کا فرشتہ آیا کہ آپ اگر اجازت دے دے بارش برسا کر کے اس آگ کو بجھا دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس ایک جملہ کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہت بڑا مددگار ہے. میں اپنے اللہ کی توحید کے لیے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا. میں اپنے رب کی توحید کے لیے اس آگ میں جا رہا ہوں، میرا اللہ ضرور میرا ساتھ دے گا. صرف ایک جملہ پڑھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بڑا بہترین مددگار ہے. اور یہ کہہ کر کے حضرت ابراہیم اس آگ میں کود پڑے، اور جیسے ہی آگ میں کودے اللہ نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور تو سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے. دنیا میں کبھی آگ کسی کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے مگر ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے. اور ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جا کہ ابراہیم اس کی ٹھنڈک سے برباد ہو جائے. کہا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم کے بدن کا ایک رونگٹا بھی نہیں چلنے پایا اور بالکل سرکشت بالکل سیف حضرت ابراہیم نکل گئے. میرے پیارے بھائیوں، نبیوں نے اگر پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے. ہمارے نبی کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں، ہمارے نبی کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل موڑ آیا، جب بھی کوئی پریشانی آئی، جب بھی کوئی تکلیف کا موقع آیا، آپ نے پکارا تو اللہ کو پکارا. یاد کیجئے بدر کا میدان ہے، 313 مسلمانوں کا 1000 کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے. 313 میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں.
313 کے پاس ہتھیار کی بھی بہت کمی ہے، 1000 سب جوان ہیں، سب لڑنے والے، سب ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے آئے ہیں۔ صبح بدر کی لڑائی ہونے والی ہے، رات میں اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی، یہ 313 اگر آج مٹ گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر کون تیری عبادت کرنے والا ہوگا، کون تیرا وعدہ، کون تیرا نام لینے والا ہوگا؟ اللہم انجز وعدک، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ تو ان 313 کی مدد فرما۔ رو رو کر کے دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کا مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور جب بدر کی لڑائی ہوتی ہے اگلے دن تو 313 1000 کو شکست دے دیتے ہیں، 1000 پر غالب آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی نے پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے۔ تو اسلام کا یہ سب سے اہم رکن ہے، اسلام کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ آپ کے اندر توحید ہونی چاہیے اور آپ کو شرک سے بچنا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو توحید ہے۔ زندگی بھر حج کرتے رہو، عمرہ کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، اگر دنیا سے بغیر توحید کے گئے ہو تو یاد رکھو ساری نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، سارے حج اور عمرے مار دیے جائیں گے۔ اللہ نے نام لے کر کے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو شرک سے کم تر ہیں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک اللہ کیا معاف ہونے والا ہے؟ مشرک جو شرک پر دنیا سے چلا جائے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت رسول کے جیسی ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے رمضان کا مہینہ گزرا، آپ نے صدقہ فطر ادا کیا۔ صدقہ فطر میں آپ نے اپنے فیملی کے ہر ممبر کی طرف سے 2.5 کلو اناج اللہ کی راہ میں دیا، غریب کو دیا، فقیر کو دیا۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ صدقہ فطر آپ کو عید کی نماز کے پہلے دینا ہے۔ آپ کے پریوار میں 10 لوگ ہیں اور 25 کلو آپ نے چاول دیا، 25 کلو آپ نے آٹا دیا۔ اگر آپ عید کی نماز کے بعد 50 کلو آٹا دے دیں، آپ 50 کلو چاول دے دیں، 1 کنٹل چاول دے دیں، آپ کی کوانٹیٹی زیادہ ہے مگر آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ نماز عید کے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت کہ نبی نے جیسا حکم دیا ہے آپ کو ویسا کرنا۔ ہمارا دوسرا تہوار آتا ہے عید الاضحیٰ، بقرعید کا تہوار۔ جانور کے گلے پر قربانی، آپ چھری چلا کر کے قربانی کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ قربانی آپ کو عید کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اگر عید کی نماز کے پہلے آپ قربانی کریں گے وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ایکسپٹ نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ قربانی آپ مان لیجئے 1 جانور کی کرتے تھے، اگر آپ عید کی نماز کے پہلے 10 جانور کی بھی قربانی کر دیں وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نبی نے جیسا کہا ہے ویسے کرنا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے دے اس کو لے لو اور رسول جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ شریعت نبی کی اتباع کا نام ہے میرے پیارے ساتھی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور رکن یمانی کا استلام کیا، اس کو ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چوما۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، حالانکہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں، باقی دونوں کونوں کا استلام کرنا نبی سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب طواف کیا آپ نے باقی دونوں کونوں کا بھی استلام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ اے امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ خانہ کعبہ کے 4 کونوں کا استلام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے صرف حجر اسود کا استلام کیا ہے اور رکن یمانی کا استلام کیا ہے۔
حضرت امیر معاویہ کہنے لگے لیس شیء من البیت مہجورا، اے عبداللہ اگر میں نے خانے کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر لیا تو کون سا پاپ کر دیا، کون سا گناہ کر دیا؟ ہے تو یہ اللہ کا گھر، ہے تو یہ خانے کعبہ، اگر میں نے چاروں کونوں کا استلام کر لیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اے امیر معاویہ، خانے کعبہ کا احترام اپنی جگہ اور خانے کعبہ کی عزت اپنی جگہ، کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہیں، تمہارے لیے اللہ کے رسول آئیڈیل ہیں۔ اے امیر معاویہ، میرے نبی نے جب خانے کعبہ کے صرف 2 کونوں کا استلام کیا ہے تو باقی کے دونوں کونوں کا استلام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فوراً رجوع کیا اور کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے، دین اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں ہے۔ شب برات کی رات آئی، 15 شعبان کی رات آئی، رات بھر لوگ عبادت کر رہے ہیں، اپنے مردوں کے قبرستان پہ جا کے اپنے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ نبی اس رات میں قبرستان گئے ہوں، نبی نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کی ہو۔ اور یاد رکھیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کی دعائے مغفرت کرنے کے لیے قبرستان جانا شرط نہیں ہے۔ قبرستان آپ جا سکتے ہیں لیکن جانا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر کے بھی اپنی مرحوم ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک چلن اور بھی چلا ہے، عید کے دن لوگ فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان خاص طور سے جاتے ہیں، اپنی ماں کی قبر پہ، اپنے باپ کی قبر پہ۔ معاف کیجئے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہمارے کچھ اہل حدیث بھائیوں نے بھی یہ طریقہ اپنا لیا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ قبرستان کبھی بھی جا سکتے ہیں، مگر آپ دن خاص کر لیں کہ عید کے دن جانا ہے، جمعہ کے دن جانا ہے، فجر کے ٹائم جانا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ بلا شرط کے، بلا قید کے کبھی بھی قبرستان جائیے، اور قبرستان جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا۔ قبرستان جانے کا اصل مقصد وہاں دعا کرنا نہیں ہے، وہاں فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ قبرستان جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں مجھے بھی آنا ہے۔ میں بلڈنگ میں رہتا ہوں، کروڑ پتی ہوں، بہت پیسہ ہے میرے پاس، مگر ایک دن آئے گا اس 2 گز زمین کے نیچے مجھے آنا ہے۔ دنیا میں حرام کھا رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، رشوت کھا رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ایک دن یہاں آنا ہے اور یہاں فرشتے میری پٹائی کریں گے، یہاں میرا انجام ہونے والا ہے۔ قبر کو دیکھ کر کے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، اس لیے حدیثوں کے اندر کہا گیا کہ قبرستان جایا کرو۔ تو شریعت نبی کی اتباع کا نام ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو تو ویسے پڑھو تم جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رمضان کا روزہ آپ رکھتے ہیں، صبح افطار، صبح سحری کا ٹائم ہے 4 بجے اور شام کو افطار کا ٹائم ہے 6:30 بجے، مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں، 6:30 بجے، 6:30 ہو گیا، افطار کا ٹائم ہو گیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں صاحب؟ ارے یار تھوڑا 5 منٹ احتیاط کر لیتے ہیں۔ افطار کا ٹائم 6:30 بجے ہو گیا، آپ افطار کر رہے ہیں 6:35 پر، یہ 5 منٹ آپ نے جو احتیاط کے نام پہ تاخیر کی ہے، یاد رکھیے یہ غلط ہے اور یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے، خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ حالانکہ آپ 5 منٹ لیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو تو اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے بھائی، آپ تو 5 منٹ اور زیادہ بھوکے رہ رہے ہیں، 5 منٹ اور زیادہ پیاسے رہے ہیں، مگر نہیں، جب افطار کا ٹائم ہو گیا تو 1 منٹ بھی آپ کو دیر نہیں کرنا ہے۔ یہی شریعت ہے، اپنی مرضی کا نام نہیں، شریعت نبی کی اتباع کا نام ہے، شریعت نبی کی پیروی کا نام ہے۔